نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو اب آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد، محترم سامعین، قرآن کریم کی سورہ النصر جس کی آپ نے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا، جس میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنا بہت بڑا احسان بیان فرمایا ہے، اور یہ سورت قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی اور فتح ہو گئی، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخالفین پہ غلبہ عطا فرمایا، اور آپ کی جو منشا تھی، چاہت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعتوں کی شکل میں آ کر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ بڑا عظیم احسان ہے۔ اب آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں، وہ اس طرح کہ اپنے رب کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی تسبیح بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے توبہ و استغفار کریں کہ کوئی کمی، کوئی سستی اگر ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی یہی عنوان تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں کس طرح داخل ہوئے، اور اس سلسلہ میں میں نے آپ کے سامنے دو قبائل کا ذکر کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو نہ ہو۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو سنتے ہیں بس اتنی دیر تک ہی جب تک سنتے ہیں، بعد میں جو سنا وہیں چھوڑ کر بھول کر چلے گئے، اس کے بعد نہیں پتہ کہ ہم نے کیا سنا اور کیا بیان ہوا تھا۔ اس لیے جو بات سنیں اسے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کریں اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، بلکہ اسے آگے بیان کریں۔
تو دو قبائل جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا، جن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہوئی تھی، غزوہ حنین کے میدان میں، ایک قبیلہ بنو حوازن کا اور دوسرا قبیلہ بنو ثقیف کا۔ بنو حوازن کے لوگ اسی موقع پہ ہی چند دنوں کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان جو مقام ہے جعرانہ، وہاں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدیوں کو واپس کر دیا، اور دوسرا قبیلہ طائف والوں کا بنو ثقیف کے لوگ جو کچھ عرصہ کے بعد مدینہ طیبہ میں آ کر مسلمان ہوئے اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ دن گزارے، آپ نے انہیں تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اور پھر ان میں سے عثمان ابن ابی العاص کو ان کا امام اور امیر مقرر کر کے واپس بھیجا۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بلکہ فتح مکہ سے پہلے بھی صلح حدیبیہ کے بعد کچھ قبائل نے آ کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اور جو ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوالات اور جوابات ہوئے، وہ قابل غور ہیں۔ اس میں بھی ہمارے لیے بڑی نصیحت کی، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بہت اسباق موجود ہیں۔ اسی لیے ان حالات اور واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ میرے اور آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو، ہماری معلومات اس میں کچھ اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزینہ قبیلہ کا ایک وفد آیا، اپنے سردار خزاعی ابن عبد نہم کی قیادت میں، جو کہ 10 افراد پہ مشتمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ دن اپنے پاس ٹھہرایا، ان کی میزبانی کی اور انہیں قرآن کریم کی کچھ آیات پڑھ کر سنائیں، کچھ شرعی احکام ان کو سکھائے اور بتائے، سمجھائے، اور حکم دیا کہ اب جا کر واپس اپنی قوم کو دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ یہ لوگ گئے مگر اپنی قوم کے لوگوں کو اپنی توقعات کے مطابق نہ پایا، ان میں سختی دیکھی اور انہوں نے
اللہ تعالیٰ کے اس دین کو ماننے سے، قبول کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم اپنے پرانے آبائی دین پہ ہی قائم رہیں گے، ہم اسے چھوڑ کر نیا دین اختیار نہیں کریں گے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ پھر جو مسلمان ہوئے تھے نا، واپس مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے لوگوں کے بارے میں بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، حوصلہ کرو، ہمارا کام ہے لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا، آگے مان لینا یا نہ ماننا ان کی قسمت۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد ان کو پھر واپس بھیجا اور ان کے ساتھ سیدنا حسان ابن ثابت، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اشعار میں بغیر ان کی مذمت کیے اور بغیر برے الفاظ کہے اشعار میں ان کو دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سننے والوں کے بھی مختلف ذہن ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی آیات اور احادیث سادے الفاظ میں بیان ہوں، علمی گفتگو ہو، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ اشعار، کچھ نعت بیان ہو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے، تو وہ اشعار جن میں قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی ترجمانی ہو، وہ پڑھنے میں اور سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو اشعار شرک پر، بدعات پر مبنی ہوں اور قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، ایسے اشعار کہنے والے اور سننے والے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، جیسا کہ سورہ الشعراء میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب توحید کی، سنت کی باتیں بیان کر کے سنائی جائیں، سمجھائی جائیں، تو آگے سے وہ صوفیاء کے شعر پڑھنے لگ جاتے ہیں جن میں قرآن کریم کی آیات کی نفی ہوتی ہے، نماز کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ گمراہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن اشعار میں قرآن و حدیث کی ترجمانی ہو وہ صحیح ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
حکم دیا کہ جاؤ اشعار کے ذریعے مزینہ قبیلہ کے لوگوں کو اس دین کی تبلیغ کرو، لیکن اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، ان کی مذمت نہیں ہونی چاہیے، بس ان کو احساس دلانا ہے اور اللہ کے دین کے قریب کرنے کی کوشش کرنی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کے راستہ کی طرف لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، دانائی اور حکمت کے ساتھ بلایا کرو، اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز میں، اور اگر کبھی کسی سے کوئی تکرار، کوئی جھگڑا ہو جائے، مناظرہ ہو جائے تو وہ بھی اچھے انداز کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقہ سے۔ تو یہ گئے، کچھ دنوں تک محنت کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، تو یہ تھوڑے دنوں میں ہی قوم کے تقریباً 400 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم سب کو یہ کام کرنا ہوگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری عمر کیا، صحابہ کرام نے کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ 400 افراد اپنے علاقہ سے چل کر مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر اپنے علاقہ میں، اپنے ملک میں رہ کر وہ اللہ کے دین پہ قائم نہیں رہ سکتے، لوگ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ وہاں سے کیا کر جائیں؟ ہجرت۔ لیکن اب جب تمہارے علاقہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم 400 کی تعداد میں یہاں میرے پاس آ گئے ہو، تو تمہاری ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی۔ اب تمہیں ہجرت کر کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، تم اپنے علاقہ میں رہنے کے باوجود مہاجر ہی سمجھے جاؤ گے۔ اللہ تمہیں ہجرت کا اجر و ثواب وہیں عطا فرما دیں گے۔ اپنے علاقہ میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرو اور دوسرے لوگوں کو اس دین کی دعوت دو، یہی تمہارے لیے حکم ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت عمل کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، محنت کرتے رہے۔ تقریباً 1 سال کے اندر ان کی قوم کے لوگوں نے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، ان کی تعداد کم از کم 1000 ہو گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ 1000 تو وہ لوگ تھے نا جو فتح مکہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اس قبیلہ کے لوگ، بنو مزینہ کے۔
اور اس کے بعد ایک اور وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بلکہ اس سے پہلے آپ نے کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت عیینہ ابن بدر فزاری رضی اللہ تعالی عنہ کو 50 افراد کا امیر بنا کر ایک لشکر ان کی طرف بھیجا بنو تمیم قبیلہ کے لوگوں کے پاس۔ وہاں انہوں نے جا کر حملہ کیا، ان کے تقریباً مرد، عورتیں اور بچے 50 کی تعداد میں ہی گرفتار کر کے مدینہ میں لائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے کیا۔ اور اس کے بعد بنو تمیم قبیلہ کے لوگ، جن کے اندر بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، اور جو اس طرف آنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے، فوراً پیچھے آ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک آداب توحید، آداب رسالت سے ناواقف ہیں۔ ظہر کا وقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہیں، تو یہ آتے ہی نا حجرہ سے باہر ہی بلند آواز سے یہ آوازیں دینے لگ گئے، کہتے ہیں یا محمد یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں، ہم نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے، بڑے اطمینان سے تشریف لائے، ان کو بلایا، بٹھایا، نماز ادا کی، اور اسی موقع پر اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الحجرات کی آیات نازل فرمائی، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ حجروں سے باہر ہی آپ کو آوازیں دیتے ہیں، آپ کو پکارتے ہیں، آپ کا نام لے کر بلاتے ہیں، وہ عقل مند نہیں۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر عقل مند ہوں، سمجھدار ہوں، تو وہ اس طرح آپ کو نہ بلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا ادب اور آپ کا احترام خود سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، ادب کرنا، یہ فرض عین ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی یہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہے۔ تھوڑی سی بھی بے ادبی ہوگی تو اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع اور بیکار چلے جائیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، جب تم
میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہو اور باتیں کر رہے ہو، اس وقت تمہاری آوازیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اگر اونچی کرو گے تو تمہارے جو اعمال ہیں وہ ضائع اور بیکار چلے جائیں گے اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا نام لے کر، اس طرح میرے پیغمبر کو نہ بلانا۔ ہم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح نام لے کر بلانے سے منع فرما دیا۔ تو یہاں سے ہمارے وہ بھائی بھی سوچ لیں جو بار بار یا محمد کہہ کر آپ کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، بٹھایا اور فرمایا ہاں بات کرو، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ ان میں ان کا ایک خطیب تھا جس کو انہوں نے اپنا خطیب مقرر کیا ہوا تھا کہ ہماری طرف سے یہ بات کرے گا، یہ کلام کرے گا۔ اور ان میں ایک شاعر بھی تھا کہ جو اشعار کے ذریعے لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتا اور سمجھاتا، اور وہ لوگ اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے۔ ان کے خطیب نے پہلے بات کی جس کا نام تھا عطارد۔ اس نے اپنے انداز میں اپنی قوم اور اپنے قبیلہ کے لوگوں کا تعارف کیا اور کہا کہ اے مسلمانوں، ابھی تک آپ لوگ ہم سے ناواقف ہیں۔ ہم بڑے سردار ہیں، بڑے مالدار ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہماری طاقت، ہماری قوت اس قدر ہے کہ کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور ہم بڑے اونچے نسب، اونچے خاندان کے لوگ ہیں۔ اس طرح اپنی اور اپنے قبیلہ، اپنے خاندان کے لوگوں کی بڑی تعریفیں کی اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا، جبکہ اس طرح حسب و نسب پہ فخر اور غرور کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تفاخروا، لوگوں پیٹھ کے پیچھے کسی کے عیب نہ بیان کیا کرو، حسد نہ کیا کرو، فخر اور غرور نہ کیا کرو، تکبر نہ کیا کرو۔ التقوی ہاہنا، آپ نے اپنے سینہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری اس جگہ پہ ہوتی ہے، یعنی دل کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اپنے سے کم تر، اپنے سے حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ مالدار ہے، سردار ہے، جو بھی ہے، لیکن دوسرے کو اپنے سے کم تر اور حقیر، ذلیل نہ سمجھے۔ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھ لے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر بیٹھ جائے۔ فرمایا بہت سے لوگ
اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، لمبے چوڑے موٹے تازے قد کاٹھ والے اور فخر جتلانے والے، قیامت کے روز یہ زمین کے اوپر کیڑوں اور چیونٹیوں کی طرح پھریں گے، اور جنہیں یہ حقیر سمجھتے تھے نا، یہ فقراء، غرباء، مساکین، یہ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے، اور پھر اللہ پوچھیں گے اب بتاؤ کہاں ہے تمہارا فخر، کہاں ہے تمہارا غرور؟ وہ خاک میں مل گیا۔ اس لیے فرمایا اسی سورہ الحجرات میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم ذمہ دار ہو، جاگیردار ہو، مالدار ہو، لیکن پیچھے جا کر تم ایک ہو جاتے ہو، پیچھے سے تو ایک ہی ہو نا، اور یہ قبائل، یہ کنبے تو تمہاری پہچان کے لیے ہیں۔ ایسا کرنا خطبہ جمعہ میں جائز نہیں ہے جیسے آپ بلا رہے ہیں ان کو، ادھر توجہ رکھیں۔ جو آئے وہ خود جگہ دیکھ کر، جہاں جگہ ملتی ہے بغیر گردنیں پھلانگے آرام سے بیٹھ جائے، اور کسی کو اس کی جگہ سے ادھر ادھر کر کے اٹھا کر اس کی جگہ پہ بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خطبہ جمعہ کے آداب ہوتے ہیں جو سمجھنے چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ کنبے قبائل یہ تو تعارف کے لیے ہیں، لتعارفوا، تعارف کے لیے ہیں، اور یاد رکھو بے شک تم میں سے عزت والا، عظمت والا، شان والا وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اگر تقوی و پرہیزگاری ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، قدر ہے، وقار ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی عزت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خطیب کی باتیں سنی جس نے اپنے خاندان کا، اپنے حسب و نسب کا ذکر کیا بڑھا چڑھا کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنے ایک صحابی کو کھڑا کیا، فرمایا اے زید ابن ثابت کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ذرا کھڑے ہو کر اس کی باتوں کا جواب دیں۔ اس نے اپنی تعریفیں کی ہیں، اپنے بڑوں کی ہیں، لیکن آپ نے تعریف کرنی ہے اپنے خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین کی۔ تعریف اللہ کے لیے۔ ہم کس قابل ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ انہوں نے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اپنے عظمت، اپنے وحدانیت، اپنی کبریائی، اپنی بڑائی کو بیان کیا مختلف انداز میں۔ فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ ہر زمین و آسمان کی چیز اسی کی ملکیت ہے۔
اور زمین و آسمان کے اندر تعریفیں بھی اسی کی ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اس کی تعریفیں، آخرت میں بھی اس کی تعریفیں، اور وہ ہر چیز کو پوری طرح جاننے والا اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ مزید فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، اور پھر آسمانوں کے اندر اس نے برج بنائے، کہیں ستاروں کو چمکایا، کہیں سورج کو چمکایا، کہیں چاند کو چمکایا۔ یہ آسمان اس کے حکم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس نے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، اور پانی کے اوپر زمین کو بچھانے کے بعد زمین کے اوپر کہیں پہاڑ رکھ دیے، کہیں دریا اور نہریں چلا دیں، کہیں ندی نالے ہیں، کہیں پھل ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں کھیتیاں ہیں، کہیں درخت ہیں۔ زمین کے اوپر انسان بھی آباد ہیں، جانور بھی ہیں، اور اس اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور ان کے ساتھ پر لگا دیے، وہ اللہ کے حکم سے فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، اس کی کاراگری۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، رات اور دن کا نظام بنایا۔ یہ اجالے اور یہ روشنی، یہ اندھیرے، یہ اسی کے حکم کے مطابق ہیں، اور ہر چیز کا اپنا اپنا ایک فائدہ ہے۔ اس اللہ نے کسی بھی چیز کو بے مقصد اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں۔ آسمانوں کا، آسمان میں بسنے والی مخلوقات کا بھی وہی رب ہے، زمینوں کا اور زمینوں کے اوپر آباد جو مخلوق ہے، ہر ایک کا رب وہ اکیلا ہی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان کے اندر بڑائی بھی اسی ہی کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ہر ایک پہ غالب آنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کی، اور پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے اشعار میں اپنی قوم اور اپنے خاندان کے لوگوں کی بڑائی بیان کی۔ اس کی باتوں کا جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے حسان ذرا آپ کھڑے ہو کر اس کی باتوں کا جواب دیں۔ جس انداز میں کوئی بات کرے اس انداز میں اس کو جواب دیا جا سکتا ہے۔ سیدنا حسان ابن ثابت، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ آپ انہیں اپنے منبر پہ کھڑا کرتے اور فرماتے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ حسان، اللہ جبریل امین کے ذریعے تیری تائید کریں گے۔
تو سیدنا حسان ابن ثابت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، آپ کی پہچان کروائی، آپ کے اوصاف اور آپ کی خوبیوں کو بیان کیا، جس کے بعد آنے والے قبیلہ بنو تمیم کے سردار اقرا ابن حابس نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، واللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا رہا، آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا رہا، آپ کا خطیب اور آپ کا شاعر ہمارے خطیب اور ہمارے شاعر سے بازی لے گئے۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اپنے بیانات نہیں بلکہ ان کی زبانوں سے جو الفاظ نکلے ہیں نا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی الہامی کے الفاظ ہیں، الہامی کلمات ہیں، اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں القاء کیا گیا۔ اور یہ واقعہ ہی فصاحت، بلاغت اور اچھے خوبصورت انداز میں بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس میں کسی عالم کا، کسی خطیب کا، کسی واعظ کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اگر اللہ شرح صدر عطا کرے تو کوئی بات کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو فصاحت عطا کی اور لوگوں کے درمیان صحیح فیصلے کا فہم انہیں عطا کیا۔ یہ شعور، یہ فہم، یہ فصاحت، یہ بلاغت اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب واپس جانے کا ارادہ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم میں سے کسی کو ہمارا امیر مقرر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، آپ کے بولنے سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ان کا یہ جو سردار ہے نا اقرا ابن حابس، اسے امیر بنا دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں، اس کی بجائے یہ جو دوسرا آدمی ہے نا، میرے خیال میں وہ بہتر رہے گا۔ ابھی نبی علیہ السلام خاموش ہیں، یہ آپس میں بات کر رہے ہیں اور آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی۔ اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات کی یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں بولنے کا، بات کرنے کا، بلکہ خاموشی سے بیٹھو اور اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر جو بات کریں اس کو سنو۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہی سبق ہے، یہی تعلیم ہے
کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر اپنی بات کو آگے نہیں کرنا، یا اپنے بڑے کی، اپنے امیر کی، اپنے عالم کی، اپنے فقیہ کی، اپنے امام کی بات کو ترجیح نہیں دینا، بلکہ اپنی بات اور باقی ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دینی ہے۔ یہ ہے دین حق، دین اسلام، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں کسی کی بات کو آگے نہ لایا جائے۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا ادب، اور ادب بات کا ہوتا ہے، پہلے بات کا ادب پھر ذات کا۔ اگر بات کا ادب ہوگا تو ذات کا ادب خود بخود ہو جائے گا۔ اگر کوئی ذات کا ادب کرتا رہے اور جب بات آئے اللہ اور اس کے رسول کی اس پہ عمل نہ کرے تو اس کو ذات کا ادب کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ جب بات کا ادب کریں گے تو ذات کا ادب خود بخود ہو جائے گا۔ صحیح بخاری انہی آیات کی تفسیر میں کتاب التفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریب تھا کہ اس امت کی دو عظیم شخصیات ہلاک ہو کر رہ جاتی، یہی سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے بات کرنے سے پہلے بول پڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی سنت، آپ کی حدیث کے آگے ابو بکر و عمر جیسی عظیم شخصیات کو بولنے کی اجازت نہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، تو ان کے بعد امت میں سے اور کون ان سے بہتر ہو سکتا ہے کہ جس کی بات کو قرآن و حدیث پہ ترجیح دی جا سکے؟ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک امیر مقرر کر کے ان کو وہاں سے رخصت کیا، اور آپ نے اس آنے والی قبیلہ بنو تمیم کی تعریف کی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے یہ 3 فرامین سنے ہیں نا، اس وقت سے لے کر میں بنو تمیم قبیلہ کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خاندان ابھی بھی وہاں موجود ہے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہؤلاء اشداء علی الدجال، کہ یہ بنو تمیم قبیلہ کے لوگ دجال کے مقابلہ میں بڑے سخت ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ من بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں بھی اولاد اسماعیل میں سے ہوں اور یہ بھی اولاد اسماعیل میں سے ہیں۔ تو جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں، ہر مسلمان کو اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور قبیلہ آپ کے پاس آیا، عبد القیس، ایک وفد آیا۔ جب یہ مدینہ میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا، مرحبا بالقوم او مرحبا بالوفد، یہ وفد، یہ قبیلہ جو میرے پاس آیا مسلمان ہونے کے لیے، میں ان کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو اللہ کے گھر میں آئے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، ہمیں بھی اس کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے،
اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ سارے مسلمان نمازی جو ہیں نا آپس میں ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار والا ماحول ہونا چاہیے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تکرار ہو جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے مسلمانوں کو مرحبا اور خوش آمدید فرمایا کرتے۔ آپ نے ان کو بٹھایا، عزت کی، مہمان نوازی کی، تو یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بڑے دور کے علاقہ سے آئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان بنو مضر قبیلہ کے لوگ حائل ہیں جو رہزن ہیں، جو آنے والے گزرنے والے قافلوں پہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور ہم حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں، ہم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو آپ ہمیں کچھ ایسے اعمال بتا دیں جن پہ ہم عمل کریں اور واپس جا کر اپنے قوم کے لوگوں کو بتائیں اور اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے۔ اصل مقصد یہی ہے تاکہ یہ جو مقصد ہے پورا ہو جائے۔ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 کاموں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا۔ حکم کیا، فرمایا اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی گواہی دو، نمبر 1۔ نمبر 2، 5 وقت نماز پابندی سے باقاعدگی سے ادا کرو۔ نمبر 3، ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ نمبر 4، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ 4 کام تم نے ہمیشہ زندگی بھر کرنے ہیں، اور 4 چیزیں جن سے آپ نے منع کیا تھا نا، وہ 4 قسم کے برتن تھے جن میں وہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہر قسم کے نشہ کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا وہ کدو کا تنبا، وہ چٹھو، مزقت، اور اسی طرح ایک اور برتن، فرمایا ان برتنوں کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے ان برتنوں کو بھی استعمال کرنے سے منع فرما دیا تاکہ ان کی طرف دیکھ کر شراب نوشی کا دوبارہ ان کے دلوں میں شوق پیدا نہ ہو جائے، اور ہمیشہ کے لیے مکمل طور پہ انہیں شراب نوشی سے نفرت ہو جائے۔ فرمایا جب تم ان 4 چیزوں کو چھوڑو گے اور یہ 4 عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جاؤ ان پہ عمل کرو اور اپنے قوم کے لوگوں کو بھی اس کا حکم دو، ان تک یہ بات پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کی کرنے کی اور آپ کے صحابہ کی عزت احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔